آج ان اپیلوں کی سماعت تھی جس میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل جو ہے سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D کے دونوں شقیں جو ہیں انہوں نے کہا یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. اس لیے جو 103+2 بعد میں 105 ہو گئے، ان لوگوں کا جو ٹرائل کیا جا رہا ہے، ان کو جو آرمی نے اپنا کسٹڈی میں لے لیا ہے اور ان کا ٹرائل کرنے جا رہی ہے کورٹ مارشل کے ذریعے سے، یہ انہوں نے کہا کہ یہ آئین کے متصادم ہے، کالعدم ہے، لہذا انہوں نے اس تمام پروسیس کو وہ غیر قانونی قرار دے کے منہدم کر دیا. لیکن اس میں 21 اپیلیں جو ہیں وہ کر دی گئیں، وفاق کی جانب سے بھی اور صوبوں کی جانب سے بھی اپیلیں کر دی گئیں، اور کچھ اپیلیں تو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کی وفاق کی جانب سے، اور وہ بھی بنا کابینہ کی منظوری کے، اور جو کہ وفاق کی تعریف مصطفیٰ امپیکس کے کیس میں سپریم کورٹ کر چکی کہ وفاق جو ہے وہ کوئی سیکرٹری یا پرائم منسٹر نہیں ہوگا، بلکہ وفاق پوری کابینہ کی منظوری سے وفاق متصور ہوتا ہے. سو وہ جب ہوئی تو انہوں نے اپیلیں کر دیں، اور اپیلوں کی جو ہے بینچ بنا دی گئی. قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب نے بنا دی گئی. اس وقت جسٹس سینئر پیونی جج طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں، سردار طارق مسعود کی سربراہی میں، جس پر ہم نے اسی دن اپیل کیا تھا، اسی دن ہم نے اعتراض کیا تھا کہ جناب یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ سردار طارق مسعود صاحب وہ اس 9 رکنی بینچ کا جس کی تشکیل سابقہ چیف جسٹس نے ان کیسز کی سماعت کے لیے مقرر کی تھی، اس میں ان کا جو ہے وہ حصہ تھے، اور اگرچہ باوجود یہ اس میں سے جو ہے ریکیوز کر گئے، لیکن یہ سننے سے قاصر ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کا حصہ رہے ہوں تو پھر انٹرا کورٹ اپیل میں آپ سماعت نہیں کر سکتے ہیں. بہرکیف ہمارے اعتراضات کو انہوں نے جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے نہ صرف سنا بلکہ جزوی طور پر اس کو معطل کر دیا حکم کو، اپنے ہی سپریم کورٹ کے 5 ججز کے فیصلے کو، اور کہا کہ ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ حتمی نہیں اناؤنس کیا جائے گا. تو اسی کے تسلسل میں کئی تاریخیں لگتی رہیں، اور ہم ہر پیشی پر ہم اس سراسیمگی کا عالم میں ہم بتاتے رہے کہ ہمارے جو محبوسین ہیں جن کو ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، جس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں، جو کہ بالکل صریحاً 167 ضابطہ فوجداری کی خلاف ورزی ہے، وہ جو ہے ان کو اگر رکھنا بھی مقصود ہو تو عام جیل میں، جیل مینول کے تحت رکھا جا سکتا ہے، جہاں ان کی ملاقاتوں کا ایک شیڈیول ہوتا ہے، باقاعدہ قانون موجود ہے. لیکن اگرچہ جیلیں بھی اس وقت ماشاء اللہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے، جو خود عمران خان صاحب نے لکھ کے تحریر دی ہوئی ہے کہ یہاں جو ہے یہ اڈیالہ جیل جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے، اور وہی مانیٹر کرتے ہیں یہاں سب کچھ، وہ بھی آئین اور قانون کے ماورا اور متصادم ہے. بہرکیف آج اس کی سماعت جو ہے اپیلوں کی لگی ہوئی تھی. آج میں نے سب سے پہلے اعتراض کیا، کیونکہ پچھلی تاریخ پر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے 7 ہفتوں سے جو ہے نیازی وہ عباد اور دیگران جو ہیں وہ ان کو ملنے کے لیے 7 ہفتے نہیں دیا گیا، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب تو خود موجود تھے جنہوں نے اپنے بیٹے حسام نیازی کے بارے میں کہا کہ مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے، اور جن کو ملاقات کرنے بھی دی گئی وہ سلمان راجہ صاحب نے بتایا کہ ان کے پاؤں میں ہتھکڑیاں، بیڑیاں ڈال کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے ان کو کر کے، اور چہرے میں ہڈ، بلیک کالا ہڈ ڈال کر، اور ان کو بھی اوپر 2 فرشتے کھڑے ہو کر اور ان کی ملاقات کرواتے تھے تاکہ وہ کوئی بات بھی نہ کر سکے اپنے والد یا اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنی بیوی کے ساتھ. تو ایسے میں جب ہم نے اعتراض کیا تو اٹارنی جنرل کو اس بینچ نے کہا، اور فیصلے میں بھی، حکم میں بھی لکھا، تو آج اٹارنی جنرل نے بتایا کہ میں نے یہ ملاقاتیں ان کی ہو گئی ہیں، لیکن آج میں نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ جناب ایک شخص عباد فاروق
عباد میاں عباد فاروق جس کا 5 سال کا بیٹا بیچارہ 5 سال کا بچہ معصوم بچہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، مر گیا، اس کو وہاں بھی جنازے پر بھی نہیں جانے دیا گیا اور اس کا جو ہے ملاقات پھر نہیں کروائی گئی. 1 مہینے 7 ہفتوں سے وہ اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی اور اس کا اٹارنی جنرل نے کہا اور کہ جی آج ہوگی. پھر جج صاحبان نے اس کو بلوا کر جو ان کا بریگیڈیئر آئے ہوئے تھے، لیگل آفیسر جو بھی تھا، اس کو کہا کہ بھائی ان کی بات سنیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن اس عباد یوسف کا جو ہے عباد فاروق کا بھائی جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور اس نے جس قسم پرسی کے عالم میں بتایا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، جبکہ بچہ ایک معصوم شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے تک بھی جنازے میں وہ شریک نہیں ہوا باپ جو ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی جس کے ساتھ اور پھر ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی ہے. تو جج صاحبان نے ایک جو عقیل عباسی صاحب ہے جج صاحب، انہوں نے کہا دیکھیں انسانی حقوق کی پامالی تو مت کرو کم از کم. تو سرزنش جو ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے سے بھی اس بارے میں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ کم از کم ہم تو اشک بار ہو جاتے ہیں جب یہ داستانیں سنتے ہیں. میرے تو حلقے میں ہے NA 122 میں ہی کور کمانڈر ہاؤس آتا ہے اور میرے حلقے کے یہ کافی سارے لوگ ہیں جو آ کر اس قسم کی کہانیاں بتاتے ہیں کہ کلیجہ آپ کو یعنی آتا ہے، منہ کو آتا ہے، آپ کی سوچ ہوگی کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ایسے میں آج پھر شروعات جب ہوئی تو کیس کی تو فاضل ایک پرائیویٹ وکیل صاحب جو ہے خواجہ حارث صاحب کو جو انگیج کیا گیا تھا وفاق کی جانب سے، یہ ڈیفنس منسٹری کی جانب سے کیا گیا. یعنی اٹارنی جنرل صاحب نے ابتدائی آپ نے بات بتانے کے بعد کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی ہے، انہوں نے کہا جی باقی کا کیس جو ہے یہ خواجہ حارث صاحب جو ہے بحث کریں گے کیونکہ یہ ان کو انگیج کیا گیا ہے آرگیو کرنے کے لیے. تو اس پر فیصل صدیقی صاحب جو ہے اٹارنی جنرل اور ایک ظفر موج ان کے ساتھ ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اسٹینڈنگ کاؤنسل، ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایک موج ظفر موج ہے جو سرکار کے وکیل ہوتے ہیں، وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، اور ان کا پیسے تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہیں وہ ان کی عوام کے پیسوں سے جاتی ہیں. تو ایک 2017 کی نذیر رشید احمد کے کیس میں سپریم کورٹ پہلے ہی دے چکی ہے کہ اگر جو ہے اٹارنی جنرل جو ہے یہ لکھ کر دے گا کہ میں نااہل ہوں، نااہل کا لفظ لکھا گیا، انکمپیٹنٹ ہوں، تو تب جو ہے کوئی وکیل رکھا جا سکتا ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر انکمپیٹنٹ ہے اٹارنی جنرل یا سرکاری سارے جو وکلاء ہیں تو پھر یہ جو ہے ان کو رکھا کیوں گیا ہے ان دا فرسٹ انسٹنس. تو وہ 2017 کی نذیر رشید کیس کے بعد پھر اعادہ کیا گیا جو 2023 کا فیصلہ ہے، لیکن 2024 سپریم کورٹ میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے اور اس میں بھی آتھر جج ہمارے چیف جسٹس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور اس کے رکن اب جو سینئر جج جو پریزائڈ کر رہے تھے آج امین الدین خان صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب اس کا حصہ ہیں اس بینچ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھا جا سکتا اور نہ ہی یہ اجازت دی جا سکتی ہے، اور اس کے جو ہے خد و خال بیان کیے کہ سب سے پہلے سرٹیفیکیشن دیں سرکاری وکلاء کہ وہ نااہل ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو کرنے دیں، اور کہ کوئی ایسا ہمیں بہت ایکسپرٹ چاہیے جو اس کیس کو کر سکتا ہے. لیکن وہ فیصل صدیقی صاحب نے اعتراض کیا. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پہلے 2 اٹارنی جنرلز اس کی نظیر موجود ہے، 2 اٹارنی جنرل اپنا ہمارے طفیل علی عبد الرحمان صاحب اور فخر الدین جی ابراہیم صاحب، 2 وکلاء جو تھے اٹارنی جنرل تھے یہ دونوں، اور یہ دونوں بڑے سینئر وکلاء بھی ہیں، جج بھی رہے ہیں. انہوں نے اس بنا پر مستعفی ہو گئے تھے، استعفیٰ دے دیا تھا. ایک میں بروہی کو رکھا گیا تھا، بروہی کو، لیکن اس نے کہا کہ پرائیویٹ وکیل اگر رکھا ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے اٹارنی جنرل ہونے کا، تو اس نے استعفیٰ دے دیا تھا اٹارنی جنرل شپ سے. جید وہ اٹارنی جنرل تھا. اس کے بعد فخر الدین جی ابراہیم نے استعفیٰ دیا جب شریف الدین پیرزادہ کو پرائیویٹ وکیل کے طور پر وفاق نے انگیج کیا، تو اس نے بھی کہا
کہ میں جو ہے اس کا مطلب ہے میں نااہل ہونے کے ناطہ سے مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، تو اس نے بھی استعفیٰ دے دیا. تو ہمارے پاس یہ نظائر موجود ہیں کہ پاکستان میں اٹارنی جنرل کو جب سپر سیڈ کیا جاتا ہے وفاق کی یا صوبے کی جانب سے، تو پھر وہ اٹارنی جنرل مستعفی ہو جاتے ہیں. اور یہاں ہمارے اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اجازت دی ہے. او بھائی، اجازت کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ دیں کہ آپ نااہل ہیں، تب ظاہر ہے کون اٹارنی جنرل. تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے نہیں، میں نے پیچھے سے کہا کہ چونکہ میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں، میں تو کبھی ایسا سرٹیفکیٹ نہ دیتا. بہرکیف یہ ہوا تو انہوں نے کہا چلیں ان کو بھی سن لیتے ہیں، اور اس انداز سے جو ہے پھر خواجہ حارث صاحب نے اس کی شروعات کی. اور ابھی ہم پہلے ہی نقطے پر پہنچے تھے، کیونکہ جسٹس شاہد وحید صاحب نے ایک بڑا نقطہ کیا تھا پچھلی تاریخ پر بھی، کہ آپ کا دائرہ اختیار جو ہے ان اپیلوں کے سماعت کا، پیراگراف 17 میں 18 میں یہ جسٹس منصور علی شاہ نے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی فیصلہ دیتے ہوئے اس میں خد و خال تعین کر دیے، اونلی آن اے کوسچن آف لا. تو جسٹس آج شاہد وحید صاحب نے کہا کہ اگر تو ایک دو آرا ہو سکتی ہیں ایک کی، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ بتائیں کیا یہ کوسچن آف لا ہے کہ وہ بھی صحیح ہے جو ہمارے پاس اپیل میں جن ججز نے ابتداً کہا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی رخ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا یہ جو ہے کوسچن آف لا ہے؟ پہلے تو انہوں نے کہا نہیں ہے اٹارنی جنرل نے، لیکن ایک جج صاحب نے جب ان کی کوئی وہ کیا تو انہوں نے پھر اٹارنی جنرل نے کہا ہاں جی یہ ہو سکتا ہے. بہرکیف بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز اس فیصلے میں جو ان کے سامنے موجود ہے، 5 معزز سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا، جنہوں نے کل عدم کیا ہے ان 2 شکوں کو، اور جنہوں نے واضح 2 ٹوک کہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا ہے. اور آج وہ 1 سال سے زیادہ جو ہے اذیت اور کرب میں ہیں. ہم نے استدعا کی کہ جناب اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر سنا جائے. آج پھر ہمیں مایوسی ہوئی کہ آج انہوں نے ملتوی کر دیا اس تھوڑی سی سماعت کے بعد، کیونکہ آخری نقطہ میرٹ پر تو تھوڑا سا ہی ہوا تھا، باقی تو ہماری مسلینیس باتیں ہوتی رہیں. لیکن آج انہوں نے ملتوی کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ جب بینچ اویلیبل ہوگی، یعنی یہ 7 ججز جب بیٹھیں گے، کیونکہ 1 مہینہ چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں، حالانکہ چھٹیوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہاں تو رات کے 12 بجے بھی عدالتیں لگی ہیں، اور یہاں آزادی کا، کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے. وہ خاندان بیچارے لٹکے ہوئے ہیں، پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. خدا را اس کا فیصلہ کیجئے گا، کیونکہ بہت ہی اذیت اور کرب میں ہے وہ خانوادہ. اللہ نہ کرے ہمارے میں سے کسی کا بچہ اگر اس کیفیت میں ہوتا تو یقین کریں کہ ہم اٹھنے لائق نہ ہوتے. تو ان جج صاحبان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو 103 لوگ ہیں، ان کے خانوادہ وہ کس اذیت اور کرب سے گزر رہا ہے، اور وہ خود کس اذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں اور استدعا کرتے ہیں کہ خدا را چھٹیوں میں بھی 1 مہینہ جو آپ کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، ان چھٹیوں میں بھی اس کیس کو سن کر اس کو یکسو کیجیے گا، کیونکہ یہ ان لٹکے ہوئے ہیں بیچارے. نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ اس جائیں گے، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں جائیں گے یا کس عدالت میں جائیں گے. اور آج ہم نے جب استدعا کی کہ انہیں عام جیل میں ہی کم از کم بھیج دیں، انسانی سلوک، ان کو انسان تو کم از کم سمجھا جائے، جانور نہ سمجھا جائے کہ ہوڈ پہنا کر آپ ان کو جو ہے کالے وہ ہتھکڑیوں میں زنجیروں میں جکڑ کے آپ کڑیاں پہنا کر آپ ان کو رکھتے ہیں. تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے آئندہ سپریم کورٹ ان چیزوں کو دیکھے گی اور ان کا جو ہے ان کی اذیت اور کرب سے ان کی چھٹکارا ہوگا. چوئی صاحب. جی شکریہ. السلام علیکم. یہ جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے، یہ بنیادی طور پہ ہم سب فوجی عدالتوں کے متعلق کیس کے میں مطلع ہے، پر میں ایک بات ذرا آپ کے ذریعے ساری قوم سے کرنا چاہتا ہوں اور متنبع کرنا چاہتا ہوں. وارننگ ایک پہلے سے اطلاع دینا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز
کہ جتنے بھی پنجاب سے ایم این اے اور ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے پنجاب سے منتخب ہوئے ہیں، ان کے صحن میں، ہر ایک کے صحن میں ایک لاش گڑی ہوئی ہے، ایک تازہ قبر میں لاش پڑی ہے، اور وہ ہر انتہا تک جائیں گے اس لاش کو مخفی رکھنے کے لیے یا ضائع کرنے کے لیے۔ کوئی کیمیکل ڈال دو، کوئی اس قسم کا تیزاب ڈال دو کہ وہ لاش ضائع ہو جائے۔ اور یہ لاش نواز شریف اور شہباز شریف کے بھی سینوں میں موجود ہے۔ اور وہ لاش کیا ہے؟ وہ لاش ہے فارم 45۔ فارم 45 جتنی بھی مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں ہے، سب ہر ایم این اے ایم پی اے کے صحن میں دفن ہیں اور زندہ درگور ہیں۔ ان تک پہنچنا، ان کا حاصل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انہوں نے ایک پیٹرن بنا لیا ہے جو 2013 میں بھی، 18 میں بھی اور 24 میں بھی استعمال کیا گیا، کہ بیگ کی سیلیں توڑ کے اور اس میں سے صرف فارم 47 کو بچا لو، محفوظ کر لو، اور باقی جو الیکٹرل ڈاکومنٹس ہیں ان کو ضائع کر دو، تلف کر دو۔ یا فارم 45 میں جو اس دفعہ انہوں نے کیا ہے، اس میں کاٹ جھاٹ کے، اوور رائٹنگ کر کے 14 کو 614 ووٹ بنا کے کاری طور پہ یہ فارم لگائے، تو ساری دنیا نے دیکھا۔ جب دیکھ لیا، لوگ دیکھ رہے تھے، خبر پھیل رہی تھی، تو یکدم 4 گھنٹے کے اندر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیے، انہوں نے اپلوڈ کر لیے جو فارم، اور اب وہ غائب کیا ہے۔ سارا فارم 45 میں ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جائے گی جب تک آپ وہاں جا کے سیکشن 100 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 ان کی کاپیوں، فارم 45 کی کاپیوں کے لیے درخواست نہیں دیتے۔ شکریہ۔